وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الهداة. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العظيم. برادران محترم، سامعین معظم، خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ 2 دنوں سے آپ حضرات دارالقرآن مدرسہ عظمتیہ میں تشریف لا کر ہماری گزارشات سماعت فرما رہے تھے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آج بھی آپ کو یہ موقع عطا فرمایا ہے کہ آپ اس بزم سعید میں ایک بار پھر دوبارہ حاضر ہیں۔ میرا موضوع اور میرا محور کلام حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ذات گرامی ہے، اور میری گفتگو اسی عنوان پر ہو رہی ہے، کیونکہ یہ ایسا عنوان ہے کہ جس پر آج بہت کم بیان کیا جاتا ہے، جسے بہت کم بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں، اور ایسے دور میں کہ جس دور میں ایمان و یقین کا فقدان ہے، بہراروی، گمراہی، ضلالت، بدعات، خرافات، سیئات، ایسے دور میں ان حضرات کے تذکروں کو سننا اور اس پر عمل کرنا نہایت ضروری ہے۔ ان حضرات کی باتوں سے ایمان کو مضبوطی ملتی، ایمان کو پختگی نصیب ہوتی، ایمان میں اضافہ ہوتا، ایمان میں بڑھوتری ہوتی۔ لوگ صرف ولیوں کے قصے سناتے ہیں، ولی بھی برحق ہیں، اولیاء اللہ برحق ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ ان کو نہیں مانا جاتا،
یا اہل سنت والجماعت کے عقائد میں ان کا شمار نہیں کیا جاتا، ایسی بات تو نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ولی تو برحق ہوتا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولیوں کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں اور ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اولیاء بھی قابل مرتبت ہوتے ہیں، قابل عظمت ہوتے ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت ان کو بھی تسلیم کرتے ہیں، ان کو بھی مانتے ہیں، ان کی بھی پیروی کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اولیاء اکرام سے معاذ اللہ بہت دور ہیں۔ جس طرح سے ہم ان نظرات کو مانتے ہیں اور ان کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کے سلسلے میں جلسوں کا انعقاد کرتے ہیں، تو اسی طرح سے ہمیں یہ بھی چاہیے کہ حضرات صحابہ کرام جو نبیوں کے بعد، پیغمبروں کے بعد، رسولوں کے بعد بہت بڑا مرتبہ رکھتے ہیں، ان کا بھی تذکرہ کیا جاتا ہے، ان کی بھی باتیں بتائی جاتی رہیں، ان کے متعلق بھی لوگوں کو روشناس کرایا جاتا رہے، یہ بھی نہایت ضروری ہے۔ آج کے ماحول میں آپ یہ تو دیکھیے کہ لوگ نماز پڑھنا نہیں جانتے، نماز پڑھنا نہیں جانتے، تلاوت کرنا نہیں جانتے، نماز کے فرائض سے واقف نہیں ہیں، نماز کے واجبات سے واقف نہیں ہیں، نماز کی سنتوں سے واقف نہیں ہیں، وضو کرنا نہیں آتا، وضو کے مسائل نہیں معلوم ہے۔ جو مسائل موٹے موٹے ہوتے ہیں، جن کا جاننا نہایت ضروری ہوتا ہے، ان مسائل تک سے آج ہم ناواقف ہو گئے ہیں۔ ایسے دور میں ان حضرات کا ذکر کرنا اور ان حضرات کے متعلق بتانا کہ یہ لوگ دین پر کیسے چلتے تھے، شریعت پر کیسے چلتے تھے، رسول کو کس طرح سے مانتے تھے، ان کی عزت کس طرح سے کیا کرتے تھے، ان کے بتائے ہوئے ارشادات پر کس طرح سے عمل کرتے تھے۔ آج اگر ہم ان باتوں کو سنیں گے اور سیکھیں گے، تب جا کر ان حضرات کی ہمیں خصوصیت اور انفرادیت معلوم ہو سکے گی اور ان کے کارنامے معلوم ہو سکے گا، ان کے بارے میں پتہ چل سکے گا کہ یہ کون حضرات تھے کہ جن کی بات زمین بھی مانتی ہے، آسمان بھی مانتا ہے۔ ایک ایک مخلوق جن کے زیر اثر ہے، یہ کس کی طرف سے ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہو جاتے ہیں۔ آپ اللہ کو مان کے تو دیکھیے، آپ اللہ تعالیٰ کو مان کر تو دیکھیے، اس سے مان کر تو دیکھیے، پھر دیکھیے اللہ رب العالمین آپ کے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں۔ آپ کی باتیں اور آپ کے بگڑے ہوئے کام بنتے ہیں یا نہیں بنتے؟ آپ کی پریشانی دور ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ آپ کی تکلیف ختم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اللہ کو مان کر تو دیکھیں، ہم صحابہ نے مان کر دکھایا اور خدا سے ہی مان کر دکھایا۔ اگر اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ ہوتا تو یقیناً وہ سجدہ کملی والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوتا۔
صحابہ سجدہ کرتے کس کو؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جاتے. لیکن صحابہ کا تو یہ حال ہے کہ حضور تشریف لا رہے ہیں، حضرات صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی حضور کو دیکھ کر کھڑے نہیں ہو رہے ہیں. تعظیم کے لیے، توقیر کے لیے، ان کی عزت کے لیے، ان کے احترام کے لیے صحابہ کھڑے نہیں ہو رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ حضور کو یہ عمل پسند نہیں ہے، حضور کو یہ طریقہ پسند نہیں ہے کہ میرے لیے کوئی کھڑا ہو، میری تعظیم کے لیے کوئی کھڑا ہو جائے. صحابہ اس بات کو جانتے تھے، صحابہ کو پتا تھا کہ حضور کو یہ طریقہ پسند نہیں ہے. جب حضور کو یہ طریقہ پسند نہیں ہے تو حضور کو سجدہ کروانا کیسے پسند ہوتا؟ کیسے پسند ہوتا؟ آج جعلی پیر، ڈھونگی پیر، دنیا کمانے والے پیر اپنے آپ کو سجدہ کرواتے ہیں، سجدہ کرواتے ہیں، اپنے مریدوں کو اپنے پیروں میں گراتے ہیں، اپنے قدموں میں لاتے ہیں. یہ بہت بڑا شرک ہے. گویا کہ وہ پیر یہ کہتا ہے اور یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ میں خدا ہوں، آؤ میرا سجدہ کرو. لہذا اس طرح کی شرکیات سے اللہ رب العالمین کے پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بالکل منع کیا، بالکل منع فرما دیا. کچھ بھی ہو اللہ سے سوال کرو، اللہ سے مانگو. بدر کے میدان میں کس سے سوال کیا؟ کملی والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے، اللہ سے گریہ اور زاری کر رہے تھے، اللہ سے فریاد کر رہے تھے اور اللہ سے فتح کی امید پر ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے، رو رو کر میرے سرکار کا برا حال تھا، مگر مدد مانگ رہے تھے تو اللہ رب العالمین سے مانگ رہے تھے. کسی اور سے آپ نے مدد نہیں مانگی، کسی اور کو آپ نے نہیں پکارا، کسی اور کے سامنے آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا، کسی اور در پر نہیں گئے. آپ اللہ رب العالمین کے در پر کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ، اگر آج ہمیں فتح نصیب نہیں ہوئی تو کبھی بھی ہماری یہ جماعت دنیا میں پھر پنپ نہیں سکتی، مسلمان پھر دنیا میں پنپ نہیں سکتا. اگر آج آپ نے ہماری نصرت نہیں کی، اگر آج آپ نے ہماری مدد نہیں کی، اگر آج آپ نے ہم کو سہارا نہیں دیا تو پھر ہمیں کبھی سہارا نہیں مل سکتا. یہ کملی والے آقا مدنی مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے اس شامیانے کے نیچے گئے، حضور کے اس خیمے کے اندر گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تسلی دی اور کہا کہ یا رسول اللہ، اب آپ اس قدر مت روئیے، خدا کی قسم آپ کے یہ آنسو دربار الہی میں قبول ہو چکے، دربار الہی میں قبول ہو چکے. یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی تمام نبیوں میں جس طرح سے سب سے عالی مرتبہ، سب سے بڑھ کر، سب سے برتر، سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، سب سے نرالا
اگر کوئی نبی پیدا ہوا ہے تو وہ ہمارے آقا مدنی مولا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور نبیوں کے بعد اگر کوئی صحابہ میں سب سے بڑا ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے. وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے ہر موقع پر، ہر موڑ پر، ہر راہ پر اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر موقع پر خوش کیا اور ہر جگہ آپ کے ساتھ رہے. ان کے تو اتنے فضائل ہیں، اتنے مناقب ہیں کہ آدمی کس کو بیان کرے، کس کو چھوڑے، کس کو بیان کرے اور کس کو چھوڑے. مختصر وقت میں ان کا بیان نہیں ہو سکتا، مختصر وقت میں ان کی بات پوری نہیں ہو سکتی ہے. اتنی فضیلت ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اللہ 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 اکبر. حضور فرما رہے ہیں لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا. اگر میں دنیا میں کسی کو اپنا دوست بناتا تو ابو بکر کو اپنا دوست بناتا، ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا، ابو بکر کو اپنا جگرا دوست بناتا، ابو بکر کو اپنا ہمنوا بناتا. مگر میں نے تو اپنا جگرا دوست اور اپنا خلیل اپنے پروردگار کو بنایا. سب سے بڑا خلیل تو میرا وہی ہے، سب سے بڑا خلیل میرا وہی ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں یا ابا بکر، اے ابو بکر، اعطاک اللہ الرضوان الاکبر. اللہ تعالیٰ تمہیں سب سے بڑی خوشنودی عطا کرنے والا، سب سے بڑی سرفرازی عطا کرنے والا ہے، سب سے بڑی دولت دینے والا ہے. ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ وما رضوانہ الاکبر، اے میرے محبوب، اے اللہ کے رسول، اے حضور پرنور، یہ تو بتائیے کہ وہ سب سے بڑی خوشنودی کیا ہوگی، وہ سب سے بڑی دولت کیا ملے گی، وہ سب سے بڑا تحفہ کیا ملے گا، وہ سب سے بڑا تمغہ کیا عطا کیا جائے گا. اللہ کے پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یتجلی للخلق عامہ. اے ابو بکر، لوگوں کے لیے قیامت کے دن لوگوں کے لیے تجلی عام ہوگی، وَيَتَجَلَّى لَكَ خاصہ، لیکن تیرے لیے تو تجلی خاص ہوگی، تیرے لیے تو تجلی خاص ہوگی. ابو بکر حضور کو دیکھیں گے، حضور ابو بکر کو دیکھیں گے، صحابہ کی جماعت ابو بکر حضور کو دیکھیں گی. اللہ رب العالمین آسمان سے ان حضرات کو دیکھیں گے. تجلی خاص کا مطلب پروٹوکول، عزت افزائی، رسپیکٹ. صدر مملکت کو دیکھتے ہیں، اگر صدر مملکت کو کہیں کا سفر کرنے کی ضرورت آپ پیش آ جاتی ہے تو ہر وقت اس کے ارد گرد بے شمار نوکر چاکر ادھر ادھر کھڑے رہتے ہیں. اگر اسے کہیں جانے کی ضرورت پیش آتی ہے تو سواریاں الگ ہوتی، موٹر گاڑیاں الگ ہوتی، گھوڑے بھی الگ ہوتے، گھوڑ سوار بھی الگ ہوتے. وہ ان کی اعزاز کے لیے ہوتا، وہ ان کی اعزاز کے لیے ہوتا. تو وہاں بھی اعزاز ملے گا، وہاں بھی یہ پروٹوکول ملے گا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی بالکل ایک دوسرے پر اس طرح سے مشفقانہ نظر پڑتی رہے گی کہ جس سے ان حضرات کا دل خوش ہوتا رہے گا، خوش
محفوظ ہوتا رہے گا۔ مسجد نبوی میں نماز کے وقت حضور اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لاتے تھے تمام صحابہ سر جھکا کر بیٹھے رہتے۔ سن لیجئے ادب، اسلام ادب سکھاتا ہے، اسلام ادب بتاتا ہے، صحابہ ادب سیکھتے ہیں، صحابہ ادب سکھاتے ہیں، صحابہ ادب بتاتے ہیں۔ پورا دین اسلام آداب سے بھرا پڑا ہے۔ اگر ہم خود ہی غیر مؤدب غیر مہذب بننا چاہیں تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں، اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ صحابہ ادب سے بیٹھے ہوئے، سب کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں، سب کی نظریں جھکی ہوئی ہیں۔ حضور پر کوئی آنکھ اٹھا کر یا ملا کر کسی صحابہ کی جرأت نہیں ہوتی تھی کہ حضور کو آنکھ ملا کر دیکھ لے، آنکھ ملا کر دیکھ لیں، ان کی طرف نظر جما کر دیکھ لیں۔ یہ شرف تو صرف ابو بکر و عمر کو حاصل ہوتی۔ اسلام کے یہ حضرات ستون ہیں، کھمبے ہیں، پلر ہیں، اساس ہیں، بنیاد ہیں۔ جس طرح سے کوئی عمارت ہوتی ہے اس کی بنیاد ہوتی ہے، چہار طرف جو بنیادیں ڈالی جاتی ہیں وہ سب سے قیمتی ہوتی ہیں، وہ سب سے زیادہ مضبوط ہوتی ہیں۔ جس طرح سے بلڈنگوں کے لیے پلر بنیاد ہوا کرتے ہیں، اسی طرح سے اسلام کی بنیاد اور دین اسلام کو پھیلانے میں اور دین اسلام کی اشاعت کرنے میں ان حضرات کا بہت بڑا رول رہا ہے، ان حضرات کا بہت بڑا رول رہا ہے۔ صرف کربلا کو سمجھنے سے دین اسلام سمجھ میں نہیں آئے گا، کربلا کے ساتھ ساتھ حضرات صحابہ کو بھی سمجھنا پڑے گا، اہل بیت کو بھی سمجھنا پڑے گا۔ تو کیا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی میں تشریف لے جاتے تھے تو تمام صحابہ کی نظریں بالکل نیچی رہتی تھی، سبوں کی نگاہیں نیچی رہتی تھی۔ لم يرفع احد راسه غیر ابی بکر و عمر، ابو بکر و عمر کے علاوہ کوئی گردن اونچی نہیں کرتا تھا، کوئی اپنی نظریں اونچی نہیں کرتا تھا، کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں دیکھ پاتا تھا سوائے ان دو حضرات کے، سوائے ان دو حضرات کے۔ وَيَتَبَسَّمُ إِلَيْهِمَا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں حضرات کو دیکھ کر مسکراتے تھے۔ وَيَتَبَسَّمَانِ إِلَيْهِمَا، حضور ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتے تھے، یہ دونوں حضرات حضور کو دیکھ کر مسکراتے تھے۔ وَيَتَبَسَّمُ إِلَيْهِ، اور حضور ان دونوں حضرات کو دیکھ کر مسکراتے تھے، حضور ان دونوں حضرات کو دیکھ کر مسکراتے تھے۔ ایسی جگہ پکڑی ہوئی تھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی نے حضور کے دل میں کہ اس جگہ سے پھر کوئی ان کو ہٹا نہیں سکتا۔ ہر جگہ ساتھ ہیں، جنگ بدر میں ساتھ ہیں، جنگ احد میں ساتھ ہیں، مکے میں ساتھ ہیں، مدینے میں ساتھ ہیں، ہجرت کے موقع پر ساتھ ہیں، کہاں ساتھ نہیں ہیں؟ ہر جگہ ساتھ ہیں، یہاں تک کہ مزار میں بھی ساتھ ہیں، غار میں بھی ساتھ ہیں اور مزار میں بھی ساتھ ہیں۔
مزار میں بھی ساتھ ہیں. آج بھی جو جاتے ہیں مدینہ طیبہ کو، وہاں کی جن کو حاضری نصیب ہوتی ہے، ان سے پوچھئے کہ حضور پر سلام پڑھتے ہیں تو ابو بکر پہ بھی کچھ پڑھتے ہیں یا نہیں؟ ابو بکر پہ بھی پڑھا جاتا ہے، حضرت عمر فاروق پر بھی پڑھا جاتا ہے. تو حضرات صحابہ کرام میں سے جو صحابی سب سے بڑھ کر ہوا، جو سب سے اعلیٰ و برتر ہوا، وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی. صحابہ سے عقیدت ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے. صحابہ سے ہمیں پیار ہونا چاہیے. اگر اسلام سے آپ صحابہ کو نکال دیجئے گا تو پھر آپ کے پاس کچھ نہیں بچے گا. پھر آپ کے پاس کچھ نہیں بچے گا. ساری شریعت، سارا دین، سارا اسلام کہاں سے آیا ہے؟ حضرات صحابہ کرام کی دہلیز سے ہوتا ہوا امت تک پہنچا، ہم تک پہنچا. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کے محبوب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی کو بیان فرمایا. میں نے شروع میں جس آیت کریمہ کی تلاوت کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بتائی. شان بتائی ہے. والذی جاء بالصدق وصدق به، اور وہ پیغمبر، وہ نبی، وہ رسول، وہ ہادی، وہ پیشوا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو سچائی لے کر آئے ہیں. والذی جاء بالصدق، جو سچائی لے کر آئے ہیں، جو قرآن لے کر آئے ہیں، جو صحیفہ لے کر آئے ہیں، جو سورہ لے کر آئے ہیں، اس کی صداقت کون کر رہا ہے؟ اس کو سچا کون مان رہا ہے؟ اس کو سچا کون بتا رہا ہے؟ والذی جاء بالصدق وصدق به، صدیق اکبر بتا رہے ہیں. صدق به سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی مراد. سب سے پہلے انہوں نے حضور کی رسالت کا اقرار کیا. سب سے پہلے انہوں نے حضور کی رسالت کا اقرار کیا. حضور کو اللہ کا نبی مانا، حضور کو اللہ کا پیغمبر مانا، حضور کو تسلیم کیا. اس سے پہلے کسی نے آپ پر ایمان نہیں لایا تھا سوائے اماں خدیجہ. بڑوں میں سب سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ایمان لایا، اور عورتوں میں سب سے پہلے جناب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان لایا. اور کیسے؟ بغیر کسی توقف کے، بغیر کسی تکلف کے، بغیر کسی تردد کے. ان کو کسی بات پر یہ وہم و گمان بھی نہیں ہوا کہ حضور غلط بول رہے ہیں یا حضور نبوت کا غلط دعویٰ کر رہے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس قدر قرابت ہو گئی تھی، اس قدر قرابت ہو گئی تھی کہ حضور میں اور صدیق میں کوئی فرق بھی نہیں کر پاتا تھا سوائے وحی کے، سوائے وحی کے. اس کے علاوہ کوئی فرق بھی نہیں کرنے پاتا تھا. جب مدینہ طیبہ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر، آپ کے سر مبارک پر چادر تانی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
تب جا کر لوگوں کو پتا چلا کہ ارے اب تک تو ہم جس سے مصافحہ کر رہے تھے اس کو نبی سمجھ کر مصافحہ کر رہے تھے، وہ تو نبی نہیں، وہ تو اس کے ساتھی ہیں، اور یہ اب جس کے اوپر چادر انہوں نے تان رکھی ہے یہ اب معلوم ہوتا ہے کہ یہ نبی ہے، یہ نبی ہے۔ اتنی مماثلت پیدا ہو گئی تھی، اتنی ان سے قرابت پیدا ہو گئی تھی، اتنی ان سے عقیدت پیدا ہو گئی تھی کہ وہ صدیق بھی بالکل سب سے آگے نکل گئے، سب سے آگے نکل گئے۔ خانہ کعبہ کے اندر جب بتوں کو نکالا جا رہا تھا خانہ کعبہ کے اندر سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور آئیے میرے پیٹھ پر سوار ہو جائیے۔ حضور نے فرمایا کہ علی تیرا وجود محمد کی نبوت کو برداشت نہیں کر سکے گا، میرے وجود کو برداشت نہیں کر سکے گا، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غار میں جا رہے تھے، اس پہاڑی پر چڑھ رہے تھے، حضور سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ابو بکر کا کندھا حاضر ہے، سوار ہو جائیے، ابو بکر آپ کو اوپر لے کر جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنے آپ کو ابو بکر صدیق کے حوالے کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر لے کر فوراً دوڑ پڑے، فوراً لے کر اوپر دوڑ پڑے۔ سبحان اللہ، کیسی پیاری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام صحابہ سے اوپر کر دیا، تمام صحابہ سے بلند کر دیا۔ بس اب میری بات اب یہی ختم ہوتی ہے، کیونکہ میرا وقت اب ختم ہو رہا ہے۔ میں بطور اسٹارٹر کے آ جاتا ہوں، کیونکہ اصل مین کورس تو اب باقی ہے انشاءاللہ، جس کے لیے آپ حضرات یہاں تشریف فرما ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحیح دین اور صحیح اسلام اور صحیح شریعت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل کی مجلس میں پھر اس سے آگے آپ حضرات کے سامنے مخاطب ہونے کی کوشش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔